نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پارہ نمبر 19 تھا اور سورہ نمل چل رہی تھی۔ آیت نمبر 4 ہے ان الذین، بے شک جو لوگ لا یؤمنون، لا نہیں، یؤمنون نہیں ایمان لاتے، بالآخراتی، زینہ کیا ہے؟ مزین اردو کا لفظ ہے کہ ہم نے مزین کر دیا لہم ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، فہم پس وہ یعمہون، یعمہون سرگردہ رہتے ہیں۔ با محاورہ ہے کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دی ہیں تو وہ سرگردہ رہتے ہیں۔ آیت نمبر 5 بھی اس کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، یہ اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ، لہم ان کے لیے، سوء العذابی، سو برا ہے، عذاب، وہم اور وہ، فی الآخراتی اور آخرت میں، ہم الاخسرون اور وہ کیا ہیں؟ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو آیت نمبر 5 میں ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو جو لوگ دین حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، ان کے برے اعمال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی نظر میں بڑے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں، مزین کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کو اپنے ہر برے اعمال کی ایک جسٹیفیکیشن، ایک خام خواہ کا ایک کلیم ایکسکیوز ہوتا ہے، اور بلکہ وہ ان کو اپنے اعمال بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور شیطان ان کی خوب حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ویل ڈن، تم لوگ بہت اچھا جا رہے ہو۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑی سزا کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ دنیا میں بھی نہیں سکون میں رہ سکیں گے، اور دنیا چھوڑ کر جب وہ آخرت میں ایونچولی جائیں گے تو وہاں بھی عذاب ملے گا، سوء العذابی، برا عذاب، اور موت کے بعد عالم برزخ میں سزا ملے گی، اور پھر روز محشر کا عذاب کا ایک لامتناہی، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا مسلسل ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہاں پہ جو لوگ اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں مگر روزے آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، تو وہ اپنا معیار، سٹینڈرڈ، خیر اور شر صرف انہی نتائج سے متعین کرتے ہیں جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی زندگی کسی اصول کی پابند نہیں ہوتی، اور جس کام میں وہ اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں وہی کام ان کے لیے نزدیک بہتر ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے نفع نقصان سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں تمام فسادات کی وجہ، اس کا روٹ کاز یہی ہے کہ وہی بات کہ ہم روز آخرت کی بیلیف کو فور گرانٹیڈ لے جاتے ہیں، یا ہم اس کو بھول جاتے ہیں، یا اس کو انکار کر دیتے ہیں، یا اس کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے دنیا پہ ریجھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے جتنے اپنے خود غرض اعمال ہیں ان کو بڑے اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر یہ خمار آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، کیونکہ شیطان ان کے وسوسوں میں، ان کے خیالوں پہ حاوی ہو جاتا ہے، ان کو ہر کام ان کو اپنا اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کی زندگی شتر بے مہار کی طرح ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہر شخص صرف اپنے دنیاوی مفادات کی شکل میں پڑا ہوتا ہے، اسے دوسروں کا کیا اس کے اوپر امپیکٹ پڑ رہا ہے، اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں ہوتی، اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ مٹیریل اور دنیا بن جائے۔ حق، باطل، توحید، شرک، اخلاق، بد اخلاقی کی بحثیں ان کے لیے بیکار اور فضول ہو جاتی ہے، ہر ایک کی غرض دوسرے کی غرض سے ٹکراتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خسارت میں دیں گے، اور پھر دنیا کے بعد کیا ہوگا، وہ جو ایک ٹرانزیشن ٹائم ہے، برزخ کا ٹائم، یعنی کہ موت، اور موت کے بعد دوبارہ جیتنے کا جو درمیان کا پیریڈ ہے اس میں بھی خسارہ ہوگا، اور پھر موت کے بعد جب دوبارہ اٹھ کے آخرت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ان کو برے انجام سے ہی ان کو
دو چار ہونا پڑے گا، اور جس کو وہ سوچ بھی نہیں پائیں گے. آیت نمبر 6 ہے وَإِنَّكَ، اور بے شک، انا بے شک، اور کہا تجھے، لا تلقا، تلقا، تلقی، تلقی ہوتا ہے تلقین سے، کہ بے شک تجھ کو تلقین کی جاتی ہے یا دیا جاتا ہے، القرآن، قرآن، من لدنا، ملا من سے، لدنا پاس یا طرف سے، حکیم حکیم، علیم علیم جاننے والے سے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں کہ ہاں، اور تم کو قرآن اللہ حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے تمام حالات سے اچھی طرح واقف کر دے. اور قرآن ایسی ہستی کی طرف سے نازل شدہ ہے جو تمام لوگوں کے احوال سے پوری طرح باخبر ہے. اس کی نظروں میں سب انسان بے حیثیت انسان ایک جیسے ہیں، اور ہر ایک کے حقوق اور فرائض اپنے اسی وسیع علم کی بنا پہ مقرر ہیں. پھر وہ حکیم بھی ہے. حکیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر حکم میں، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ حکمت مضمر ہیں، اور ان کے احکام بندوں کی مصلحت پر ہی مبنی پہ ہوتے ہیں. یعنی کہ سم ٹائم آپ کے پاس دکھی آتا ہے، دکھ آتا ہے، خوشی آتی ہے، کوئی بھی حالات آتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں اللہ کی مصلحت ہے، تو ہم نہیں جانتے. تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو ہماری دنیا میں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی پیش ہوتا ہے وہ ایک حکمت کی وجہ سے پیش ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے پیش ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بتایا جا رہا ہے وہ حکیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں کہ حکیم ہے، علیم ہے، وہ جانتا ہے، اور وہ سب جانتا ہے کہ میرا جو حکم ہے اس میں کیا حکمت ہے. اگر انسان کو اس وقت اس بات کی، اس دکھ کی یا اس خوشی کی کوئی وجہ یا لاجک سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس کو بعد میں سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں حکمت کیا تھا، یا کیا فائدہ یا کیا بیٹرمنٹ تھی اس انسان کے لیے، اس بات کے لیے. اچھا جی، آیت نمبر 7 پہ چلتے ہیں. اس قالا، جب کہا، موسیٰ نے. اچھا یہاں پہ ہے نا خاسرین، آیت نمبر 5 میں، ہم الاخسرون، تو اکثرون جن کے لیے کوئی نجات اور بخشش کی صورت نہ ہو. ٹھیک ہے جی، یہ وہ ہے. اور جہاں تلقا لفظ بتایا جا رہا تھا کہ تلقین، ایسی تلقین جس میں یقین ہو، اس کو تلقی کہا جاتا ہے. اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ واقعہ یہاں پہ تھوڑا سا شروع ہوتا ہے. اس قالا، جب کہا، موسیٰ نے، لِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں سے، انی، بے شک میں نے، نستو میں نے پائی ہے یا میں نے دیکھی ہے، نار آگ، سآتیکم، سین ان قریب، آتی میں لاؤں گا، کم تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بھی خبرن ایک خبر، او یا آتیکم لاؤں گا تمہارے پاس، بشہابی سلگتا ہوا، قبس کہتے ہیں انگارے کو، ایک نیا لفظ ہے انگارہ، لعلکم تاکہ تم، تستلون اصطلاح لفظ ہے جس کے مطلب ہوتے ہیں تاپنے کے، یعنی کہ تم تاپو، تم سیک لو، تم گرمی حاصل کرو. تو آیت نمبر 7 میں ہے با محاورہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں، یہ سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو. اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا سورہ شعراء میں بھی، اور یہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آغاز نبوت کا پس منظر بتایا جا رہا ہے. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس دور کا واقعہ ہے جب آپ جو تھے حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت ہو کر واپس مصر اپنے وطن جا رہے تھے. ان شارٹ، کیونکہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے سورہ شعراء میں ہم نے پڑھا تھا، ان شارٹ لیتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ کو پتہ ہے پیدائش اس زمانے میں ہوئی تھی جب فرعون نے کہا تھا کہ 1 سال کے بچوں کو مار دیا جائے اور 1 سال کے بچوں کو رہ دیا جائے. پہلے تو ویسے اس کا یہی تھا
کہ بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کے نجومی نے اس کو پیش گوئی کی تھی، فورکاسٹ کی تھی کہ بنی اسرائیل ہی سے کوئی اٹھے گا اور تمہاری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا۔ اور جب انہوں نے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تو انہی کے درباریوں میں سے کسی ایک نے یہ مشورہ پیش کیا کہ اگر ہم بنی اسرائیل کے سارے لڑکوں کو مار دیں گے تو ہمارے غلام، ہمارے خدمتگار، ہمارے ہیلپ کرنے والے کون بنیں گے؟ تو پھر اس کی وجہ سے آپ نے حضرت فرعون نے 1 سال کے لڑکوں کو جو پیدا ہوتے تھے ان کو مار دیتے تھے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 1 سال کے لڑکوں کو چھوڑ دیتے تھے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو بہرحال وہ ایک ان شارٹ واقعہ چلتا ہے کہ آپ ایسے پیدا ہوئے اور کیسے ان کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے القا کیا کہ اپنے بچے کو تابوت میں ڈال کر سمندر کے اس کے پر چھوڑ دو، اور ان کی بہن مریم کو کہا کہ تم ساتھ ساتھ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ یہ دریا کس رخ جاتا ہے اور یہ ان کا پنگوڑا کس کس طرف جاتا ہے۔ اور وہاں اللہ کے حکم سے حضرت آسیہ جو تھی آگے ذرا جا کر اپنے کنیزوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی دریا پہ، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پنگوڑا آ رہا ہے تو انہوں نے کہا دیکھو اس میں کیا چیز ہے، اور جب وہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کے پاس انہوں نے پرورش پائی، اور جس پہ ہم نے آگے سے ڈیٹیل یہ بھی پڑھی کہ جب انہوں نے ان کی نینی ڈھونڈنے کے لیے جب اعلان کیا کہ کون اس بچے کو دودھ پلائے گا، ظاہر اس وقت کوئی فارمولا ملس اور یہ تمام چیزیں تو ہوتی نہیں تھی، تو بہت سے لوگ انٹرویو کے لیے آئے، اور جس میں اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں دیے گئے، لیکن وہ کسی سے بھی سنبھلے نہیں۔ اور وہاں پہ جو مریم ان کی بہن تھی انہوں نے سجیسٹ کیا کہ ہاں میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، آپ ان کو بھی ٹرائی دیں، شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے سنبھل جائیں۔ اور وہ عورت کوئی اور نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی۔ اور جب وہ آئیں اور جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا تو وہ فوراً جو تھے خاموش ہو گئے اور بڑے سکون سے ان کا مدر فیڈ لینے لگ گئے، اور جس پہ ان کی مامتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی مامتا کو بھی ٹھنڈک ملی، اور اپنے ہی بچے کو فیڈ کرانے پہ ان کو اجرت بھی ملتی رہی۔ بہرحال اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اسی دربار میں بڑے ہوئے، اور پھر آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب وہ ایک بازار میں جا رہے تھے تو ایک قبطی اور بنی اسرائیل کا ایک شخص دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، اور آپ کو لگا کہ ان کی قوم کا شخص حق پر ہے بنی اسرائیل کا، تو آپ نے قبطی کو منع کیا، اور آپ نے اس کو، وہ منع نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے اس کو ایک مکہ ایک لگا، تو وہ مکہ اتنا پاورفل تھا کہ آن دا اسپاٹ وہ جو قبطی تھا وہ فوت ہو گیا، اور جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گلٹ محسوس کیا، واپس گھر آ گئے، اور اگلے دن پھر بازار نکلے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی شخص جو تھا دوبارہ لڑا تھا۔ تو آپ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص ہی جھگڑالو ہے، اور کل خامخواہ مجھ سے ایک قتل ہو گیا، اور آپ نے جا کے جب اس کو سرزنش کی، اسے پوچھا اور آپ سے کچھ کہنے لگے تھے، تو اس شخص نے شور مچا دیا کہ تم نے مجھ سے زیادہ بات کی، ان کو وارن کیا، تو میں بادشاہ کو بتا دوں گا کہ کل جو شخص قتل ہوا تھا وہ آپ نے کیا تھا، جس پر کسی ویل وشر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں، جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی سے اپنی جان بچا کے نکل گئے۔ اور نکلتے ہوئے آپ نے پھر وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب آپ ایک جگہ پہ تھے اور دو لڑکیاں جو تھیں، آپ نے ان کی کیسے ان کو مدد کی پانی بھرنے میں، اور وہ جو بچیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور وہاں پہ جا کے ان کی بیٹیوں نے حضرت شعیب کے سامنے آپ کے اچھے کردار کی اور آپ کی بہادری کی تعریف کی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ایک پرپوزل پیش کیا کہ آپ میری ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں اور میرے پاس 8 سے 10 سال رہیں، اور پھر اس کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ جہاں مرضی جا سکتے ہیں۔ اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی ان کے عقد میں آ گئی، اور پھر جب 8 سے 10 سال پورے ہو گئے تب آپ نکلے۔ اور یہ واقعہ جو آیت نمبر 7 ہے، یہاں پہ وہ واقعہ بنتا ہے کہ جب آپ حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت ہو کر واپس مصر اپنے وطن جا رہے تھے، بیوی ساتھ تھی، وہ حاملہ تھی، ایک بچہ اور ایک خادم بھی ساتھ تھا، اور جب طور سینا کے قریب پہنچے تو راستہ بھول گئے۔ سردیوں کا موسم تھا، رات کا بہت اندھیرا تھا، اور کڑاکے کی سردی پڑی تھی،
اور اس حال میں راستہ بھی بھول گئے تھے تو بڑے پریشان تھے. دور کہیں آگ نظر آئی تو خیال کیا کہ وہاں ضرور کچھ لوگ ہوں گے. ان کے ہاں جاتا ہوں, ان سے راستہ پوچھتا ہوں. اپنے بیوی بچوں سے کہنے لگے تم یہیں ٹھہرو, میں وہاں جا کے راستہ پوچھ کر آتا ہوں. اگر کسی نے راستہ نہ بھی بتایا تو کم از کم کچھ آگ کے انگارے ہی لیتے آؤں گا تاکہ تم لوگ آگ تاپ کر کچھ گرمی حاصل کر لو. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا کانٹیکسٹ کے حساب سے آیت نمبر 7 یہاں پہ فکس ہو جاتی ہے. اب یہ سینا کا مقام تھا, کافی ٹھنڈک تھی. یہ سطح سمندر سے 5000 کی بلندی بلندی پر جو کوہ طور ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سے ہی یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک جو درخت تھا یہ ہرا بھرا تھا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو مزید ہم آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 8 میں. فلما, پھر جب جاءہا, وہ آیا اس کے پاس, نودیا, ندا آئی, ان, یہ کہ کے بوری کا برکت سے, با برکت ہے, من, وہ جو, فن ناری, آگ میں, ومن حولہا, اور جو حولہا, ماحول سے, اس کے ارد گرد, ہال, وہ سبحان اللہ, اور پاک ہے اللہ تعالی, رب العالمین, رب جہانوں کا. موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے, اور جو آگ کے ارد گرد ہے, اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے. اور آیت نمبر 9 میں ہے, یا موسیٰ, اے موسیٰ علیہ السلام, انہو, بے شک وہ, انا, میں, اللہ ہوں, العزیز الحکیم, عزیز, غالب اور حکیم, حکمت والا. اب آیت نمبر 8 میں با محاورہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے وہ بابرکت ہے, اور جو آگ کے ارد گرد ہے, اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے, پاک ہے. اے موسیٰ علیہ السلام, میں ہی اللہ غالب اور دانا ہوں. اب آپ دیکھیں آیت نمبر 7 سے لے کے 14 تک یہ واقعہ چلتا آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 8-10 سال, یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 8-10 سال گزارنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو لے کے جب روانہ ہوئے, رات کا وقت تھا, بارش کا موسم تھا, راستہ معلوم نہیں تھا, تو کوہ طور کے دامن میں جب جبل موسیٰ, جو جبل موسیٰ کے نام سے مشہور ہے, آگ نظر آئی تو اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو, میں وہاں جا کے راستہ معلوم کرتا ہوں, یا آگ کا انگارہ ہی چن کے لاتا ہوں. اور جب وہ وہاں پہنچے تو کوہ طور کے دامن میں آگ جل رہی تھی. عجیب بات یہ تھی, نہ کچھ جل رہا تھا نہ دھواں اٹھ رہا تھا, آگ کے اندر ہرا بھرا درخت تھا. اس سے ندا آنا شروع ہوئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے, پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. اے موسیٰ, یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. یہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا ان سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا. اب سوچتے ہیں, امیجینیشن میں لے کر آئیں, آگ نے ایک درخت کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہوا ہے, مگر جو درخت ہے وہ سرسبز ہے اور لہلہا رہا ہے, اور کوئی آدمی بھی آس پاس نہیں ہے, آگ سے دھواں بھی نہیں اٹھ رہا, اور پورا خطہ زمین روشنی سے جگمگا رہا ہے, اور وہ حیرانی سے کھڑے ہیں. اس روشنی سے یا درخت سے ندا آتی ہے, موسیٰ اپنے جوتے اتار لو, اس وقت تم طوا کی مقدس وادی میں پہنچ گئے ہو, اور تم یہاں بھولے نہیں آئے بلکہ ٹھیک ہمارے اندازے کے مطابق یہاں پہنچے ہو. اور اس آگ میں اور اس کے ارد گرد جو کوئی بھی ہے سب مبارک ہے, یہ آگ, یہ درخت, اور تم خود, اور آس پاس فرشتے, سب مبارک اور بابرکت ہیں. اور اللہ کی ذات جو تمام جہانوں کی پروردگار ہے, ہر قسم کی تشبیہات سے پاک اور صاف ہے. اس منظر نے اور اس آواز نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی حیرت میں ڈال دیا. اور پھر یہاں پہ وہ ایک خاص موقع آتا ہے جس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ورڈنگز ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میں اللہ ہوں، زبردست ہوں، حکمت والا ہوں. اور یہاں سبحان اللہ کہنے سے مقصود یہ تھا کہ اللہ رب العالمین ایسا نہیں جو اس درخت میں یا آگ میں موجود ہو یا اس میں حلول ہو، بس اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی، نور ڈالا. جیسے آپ دیکھتے ہیں سورج کے سامنے جب آپ شیشہ رکھتے ہیں تو شیشے سے روشنی اور اس کی شعاعیں اور سورج سب کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے، ریفلیکشن جس کو کہتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اتنا بڑا سورج چھوٹے سے آئینے میں سما گیا یا وہ اس جگہ موجود ہے. تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے ہم کلام ہونے کی ایک خاص شکل ہے، جسے سورہ شورا کی آیت نمبر 51 میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے وَمِن وَرَا حجاب سے تعبیر کیا گیا ہے. اور ورا کا لفظ آگے پیچھے اوپر نیچے تمام ڈائریکشنز کی طرف استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب میں رہ کے درخت کی طرف سے کلام کیا. اور اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، جیسے احادیث میں ہے کہ حجاب النور، گویا اس روشنی کے پار سے اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی تھی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِیمًا، کہ جبکہ جو کرٹکس ہیں وہ اللہ کے کلام کرنے کے منکر ہیں، اور وہ نعوذ باللہ وہ غلط ان تمام چیزوں کو اس کا جو ہے تفسیر یا غلط لوگوں کو چیزیں بتاتے. تو اسی لیے یہاں پہ میرا تھوڑا سا ٹائم ذرا زیادہ لگا یہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کی تجلی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ایک مطلب ایک آبجیکٹ بنا کے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے، اپنے پیغمبر سے گفتگو کی تھی. اور سورہ قصص میں بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آگے واقعہ آیا تھا غار حرا میں، جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو خوشخبری دی تھی. اور اب آپ یہاں سے یہ دیکھیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ نبوت مانگی ہوئی نہیں ہوتی، عطا کر دی ہوتی ہے. خارجی آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سے ہم کلام ہوا ہے. اللہ جو ہے اللہ نے اس درخت کے اندر نہیں ہے، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. کوئی ہم اللہ کو پا نہیں سکتے، لیسا کا مثل ہی. تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس درخت میں حلول نہیں ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو تھا، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس درخت کے اندر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نگاہوں کو پا لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، آئی تھنک آپ سب کو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ یہاں پہ وہ خاص آیات ہیں کہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی. علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.